آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے چیز کی کہانی لے کر آئے ہیں جو 2003 میں پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بنا۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا عراق کا ڈکٹیٹر یعنی صدام حسین۔ مگر سوال یہ ہے، دنیا کی سب سے طاقتور آرمی امریکہ، جس کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس، ڈرونز، سولجرز اور انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، وہ صدام حسین کو ڈھونڈنے میں 8 ماہ کیوں ناکام رہی؟ صدام کہاں چھپا تھا؟ اس نے امریکہ کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونک دی؟ اور امریکہ صدام تک کیسے پہنچا؟ آج ہم اس پیچیدہ کہانی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف صدام کی کہانی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک بیٹل کا قصہ ہے۔ ٹائم لیس ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستوں، مارچ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو امریکہ کا مشن جب بہت کلیئر تھا: عراق کی حکومت کو گرانا، صدام حسین کو پکڑنا اور عراق میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنانا۔ امریکہ کے سولجرز تیزی سے بغداد تک پہنچ گئے اور کچھ ہی ہفتوں میں صدام کی حکومت ٹوٹ گئی۔ لیکن جب وہ صدام کے محل تک پہنچے، صدام وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ امریکہ نے سرچ آپریشن سٹارٹ کیا۔ سیٹلائٹس، ڈرونز، اسپائی پلینز سب صدام کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ امریکہ نے صدام کے فیملی ممبرز کو پکڑا، ان کی پراپرٹیز کو سرچ کیا، ہر شہر اور گاؤں میں تلاشی ہوئی، لیکن صدام کسی کو نہیں مل سکا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک چیز جو تقریباً 8 ماہ تک چلی۔ صدام حسین صرف ایک ڈکٹیٹر نہیں تھا، وہ ایک ملٹری ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ اس نے پہلے سے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک انڈر گراؤنڈ سسٹم تیار کر رکھا تھا۔ صدام نے عراق بھر میں سیکریٹ بنکرز بنوائے ہوئے تھے، ایسے ٹنلز جو شہروں کو گاؤں سے کنیکٹ کرتے ہوں۔ ہر جگہ اس کے لویل وفادار لوگ موجود تھے جو اس کی مدد کرتے تھے۔ صدام کو پتا تھا امریکہ صرف جنگی طاقت سے نہیں، انٹیلیجنس سے بھی کام کرے گا، اس لیے اس نے اپنا پورا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ بنایا تھا کہ وہ بار بار اپنی جگہ چینج کر سکتا تھا بنا ٹریس ہوئے۔ جب صدام حسین پبلک میں آتا تھا تو اس کی ایک خاص شکل ہوتی تھی: بیئرڈ، ملٹری یونیفارم اور ایک پاورفل پرسنالٹی۔ لیکن جب وہ چھپ رہا تھا تو وہ اپنی شکل، اپنے کپڑے اور اپنا انداز سب کچھ بدل لیتا تھا۔ کبھی وہ اپنی داڑھی شیو کر لیتا، کبھی وگ پہنتا، کبھی امی لوگوں جیسے کپڑے یعنی کہ عورتوں کے کپڑے پہن کے عام آدمی بن جاتا۔ اتنا ہی نہیں، عراق میں صدام کے کئی لک الائک بھی تھے، ایسے لوگ جو بالکل صدام جیسے دکھتے تھے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس آفیسرز تک کنفیوز ہو جاتے تھے کہ اصل صدام کون ہے۔ یہ صدام کی سائیکولوجیکل وار تھی، وہ چاہتا تھا کہ امریکہ ہر وقت انشور رہے۔ اب دوستوں، یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ عراق میں ہر کوئی امریکہ کا سپورٹر نہیں تھا۔ صدام کچھ ایسے علاقوں میں چھپا ہوا تھا جہاں لوگ اسے ہیرو مانتے تھے۔ یہ لوگ کبھی بھی امریکن فورسز کو انفارمیشن نہیں دیتے تھے، وہ لوگ صدام کے راز رکھتے، اس کے لیے غذا اور پانی کا بندوبست کرتے تھے اور اگر ضرورت پڑتی تو اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے۔ پبلک کا یہ سیکرٹ سپورٹ بھی امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا رہا۔ دوستوں، حیران کن بات یہ ہے کہ عراق کا نقشہ بھی صدام کے حق میں گیا۔ وہاں جنگل تو نہیں تھے، لیکن عراق میں چھوٹی چھوٹی بستیاں، ٹنلز اور زمین کے نیچے گفائیں موجود تھیں۔ بہت سی جگہیں ایسی تھیں جہاں سرچ کرنا بہت مشکل تھا۔
صدام ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اتنی تیزی سے موو کرتا تھا کہ امریکہ ہر وقت ایک قدم پیچھے رہتا تھا۔ وہ کبھی اپنے دوستوں کے گھر ہوتا تھا، کبھی کسی پرانے ملٹری بیس میں اور کبھی کسی زمین کے اندر۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن گراؤنڈ انٹیلیجنس انتہائی کمزور تھی۔ وہ صدام کے پرسنل سرکل تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ جو لوگ پکڑے جاتے یا تو وہ جھوٹ بول دیتے یا صدام کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ امریکہ نے ہر اینگل سے صدام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن صدام کا پرسنل نیٹ ورک اتنا ٹائٹ تھا کہ 8 ماہ تک ان کی ساری پلاننگ فیل ہوتی رہی۔ دوستوں، آخرکار امریکہ نے صدام کے ایک بہت قریبی آدمی کو پکڑ لیا، صدام کا پرسنل باڈی گارڈ۔ اس باڈی گارڈ نے جب صدام کی لوکیشن بتائی تو امریکہ نے فوراً ایک آپریشن لانچ کیا۔ 13 دسمبر 2003 عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں دور کے پاس امریکن فورسز نے ایک انڈر گراؤنڈ ہول کی تلاشی لی۔ یہ ایک چھوٹا سا 6 فٹ کا گڈھا تھا، بالکل اسپائڈر ہول جیسا۔ جب وہ اندر گئے تو وہاں صدام حسین زندہ چھپا ملا۔ اس وقت اس کی داڑھی بہت بڑی ہوئی تھی، کپڑے غریبوں جیسے تھے اور وہ بالکل پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ مومنٹ دنیا بھر میں دا کیپچر آف صدام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی دنیا کی سب سے پاورفل آرمی بھی ہر دفعہ ٹیکنالوجی اور ویپن سے جیت نہیں سکتی۔ گراؤنڈ پر لوگوں کی لائلٹی، زمین کی جیوگرافی اور ایک انسان کا سروائیول اسکل کبھی کبھی سپر پاور کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن امریکہ نے گیو اپ نہیں کیا اور آخرکار صدام تک پہنچ گیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو صدام کی چالاکی زیادہ پسند آئی یا امریکہ کی اسٹریٹجی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔